السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے ذات بابرکات کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں دوبارہ زندگی کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں رات انشاءاللہ عطا فرمائی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی توفیق و کرم سے اس رات کو رب ذوالجلال کی عبادت اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق مکمل طور پر گزارنے کی کوششوں صحیح کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ عز و جل۔ آیہ کریمہ میں نے سورۃ الدخان سے 25ویں پارے سے تلاوت کی ہے، جو آج کے موضوع کی مناسبت سے شب برات توبہ و استغفار کی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان آیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات جو رب نے کی وہ قسم کھائی اللہ نے اس مبارک رات کی۔ مفسرین کرام نے اس کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں اس رات کے حوالے سے اور اس آیہ کریمہ کے حوالے سے، تو میں آج کے موضوع کی مناسبت سے اس کو میں بیان کروں گا۔ رب العزت قسم کھا رہے ہیں مبارک رات کی، اور قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں حامیم۔ صرف دو حرف ہے صرف۔ کون سا ہے؟ پہلا ہاں، دوسرا کیا ہے؟ میم۔ اب حکمت دیکھیے، ہاں اور میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کہا جاتا ہے واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے یا اس کی توفیق سے اس کا معلوم۔ جبرائیل کو بھی نہیں پتا یہ کیا دیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈاکیے کا فقط خط لانا ہوتا ہے، لیٹر پہنچانا ہوتا ہے، بھیجنے والے نے کیا لکھا اور جس کو بھیجا ہے وہ پڑھ کے بتائے گا اس میں کیا ہے، ان دونوں کو پتا ہے، لانے والا صرف اس کا کام پہنچانے سے۔ تو جبرائیل امین نے پہنچا دیا، جب انہوں نے آ کر دیا نا یہ خط کہ رب فرماتا ہے ہاں امین، تو آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ آقا کیا سمجھے؟ جو رب نے مجھے سمجھایا ہے میں سمجھ گیا، جبرائیل آپ نے مجھے پہنچا دیا ہے۔ اچھا ہاں امین، اللہ رب العزت نے مبارک رات کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی قسم کھا لی، ہاں امین مجھے قسم ہے۔ حروف مقطعات واللہ ورسولہ عالم۔ اب ان حروف مقطعات کی علماء کرام نے اپنے اپنے انداز سے کچھ تشریحات بھی بیان کی اپنے اپنے علم کی بساط کے مطابق، اور وہ فرماتے ہیں کہ مخصوص مختلف اشارے ہیں، یہ مختلف اشارے ہیں۔ امام جعفر صادق چھٹے امام آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مخفی علوم ہیں جو اللہ خاص بندوں کو خاص مواقع پر عطا کیا کرتا ہے، یہ مخفی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں وہ مخفی بات کا کچھ اشارہ کرنے لگا ہوں جو امام قاسم قشیری نے لکھا ہے اس کو۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہا بمانا حق سے ہے، ہاں بمانا حق سے۔ میرے ساتھ آپ نے چلنے کہ مجھے پتا چلے میرے سامنے بیٹھنے والے زندہ و جاوید ہیں، کوئی ڈھوب صبح قبرستان کے مردے نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھ کر سن کر اور پھر بولتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ہاں کا بمانا کیا ہے؟ حق کے، ہاں کا بمانا حق کے۔ کون سا حق؟ وہ جو اللہ کا بندوں پر ہے، ہاں بمانا حق کے، وہ حق جو اللہ کا بندوں پر ہے۔ میم بمانا محبت کے، وہ محبت جو اللہ کی اپنے بندوں سے ہے۔ حامیم حق ہے بندوں کا اللہ پر، کون سا؟ وہی حق جو اولاد، جو ماں باپ کا اولاد پر ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے شفقت کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اس لیے وہ کرتے ہیں کہ ان پر حق ہے بچوں کا، اور ان کو اس لیے کرتے ہیں، ان کو محبت ہے اپنی اولاد سے۔ اسی محبت کی، اسی حق کی بنا پر اولاد پر یہ حق ہے کہ جو اپنی محبت تم پر نچھاور کرتے ہیں،
تو اس کو حق کو ادا کرنے کے لیے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اولاد بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے پیار محبت کا سامان مہیا ہو گئے۔ اب یہ حق جو اللہ کا بندوں پر ہے نا، اب ذرا وہی حق کو لیتے ہوئے جو اللہ نے اولاد کا حق ماں باپ پر رکھا ہے نا، تو اللہ تو بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے۔ تو جب وہ محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے، اور محبت اور حق کے درمیان جو تعلق کا جو رشتہ ہو جاتا ہے نا، تو اللہ جو اپنے بندوں پر یہ حق رکھتا ہے اور اسی حق کی بنا پر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا آمین، مجھے قسم ہے کس بات کی، بل کتاب مبین، یہ جو کتاب ہے جو روشن کتاب ہے، جس کتاب کے اندر یہ بات بیان کی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا بے شک ہم نے نازل کی ہے لیلۃ مبارکہ، مبارک رات کو نازل کی ہے۔ اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہیں، جس طرح مدینہ پاک کو تمام شہروں پر فضیلت ہے، مکہ وادی مکہ کو تمام وادیوں پر فضیلت ہے، بیر زمزم کو تمام کنوؤں پر فضیلت ہے، آقا کریم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے شب قدر کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور شب قدر کے بعد شب برات کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کو لیلۃ مبارکہ بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ البراءات بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ البراءات عربی اس محاورے کے اتقاء من النار، یعنی وہ رات جس رات میں اللہ مومنین جو ہوتے ہیں مسلمان بندے، اللہ ان کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں۔ اور شعب ایمان کی جس مبارکہ ہے، یہاں لوگوں نے ضعیف کے جو ہے نا رٹے لگا کر لوگوں کو عبادت سے دور کر دیا۔ یاد رکھ لینا جو ضعیف حدیث کی بات کرتے ہیں نا، اس بات کو سمجھنا ذرا، جب کوئی بات بیان کرے نا تو فوراً ناصر کے پاس نہ دوڑ کے آنا، بلکہ دماغ میں رکھ کر خود ہی جواب دے دینا۔ ضعیف حدیث جو کہتے ہیں نا، تو ضعیف لا معنی فی، جو حدیث بیان ہو رہی ہے، جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کہ حدیث یہ ضعیف نہیں ہے، میں بیان مثال دے رہا ہوں۔ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہم لوگ دار مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے، یہ میں پھر بتا رہا ہوں یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، لیکن میں بطور تفسیر بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ جو کوئی اگر یہ کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو یہ ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انما الاعمال بالنیات کے جو الفاظ ہیں یہ ضعیف ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھی ان کے سے کوئی کر سکتا ہے ایسی بات کہ وہ ضعیف بات بیان کریں گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرا معبود تو وہی بات کہتا ہے جو میں اس کو وہی کرتا ہوں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو میں کہتا ہوں میرا معبود وہی بات بیان کرتا ہے۔ ضعیف جو اصول حدیث ہے نا، اس میں ضعیف حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند بیان کرنے والوں میں کوئی بندہ بیچ میں ایسا ہے کہ اپنے وقت میں اس پر کسی نے یہ الزام لگا دیا ہو یا کہا ہو کہ یہ بندہ اس نے فلاں وقت میں جھوٹ بولا تھا، یا روایات بیان کرنے والوں میں کوئی ایک بندہ بیچ میں سے ساکت ہو جائے، ختم ہو جائے کہ فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے، جس روایات ہوتی ہیں کہ روایات بیان کرتے کرتے ایک ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے، وہ جب جڑتی جاتی ہے تو جڑتے جڑتے وہ کہاں پہنچ جاتی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ روایات بیان کرنے والوں میں اگر کوئی راوی بیچ میں سے ساکت ہو گیا، یا اگر کوئی راوی کسی کے اوپر الزام لگ گیا، یا کسی نے کہا کہ اس بندے کی اپنے وقت کے اندر صحیح اس کا معاملہ نہیں تھا، نیکیوں میں کمی تھی، تو اس سند کی کمی کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے، نہ کہ ان الفاظ کی وجہ سے ضعیف کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب شعب ایمان کی مشہور معرفت سے مبارکہ ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ 15ویں رات تھی،
آقا میرے پاس لیٹے ہوئے تھے. میری جب آنکھ کھلی تو میں نے آقا کریم کو اپنے سر کے تاج کو اپنے پاس نہ پایا. میں اٹھ کر میں نے دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. کافی دیر بعد تشریف لائے. میں نے عرض کی میرے سر کے تاج آپ کدھر چلے گئے تھے؟ بڑی دیر سے میں آپ کو دیکھ رہی تھی. فرمایا اے عائشہ آپ کو پتہ نہیں آج 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ نیکیوں کے والوں کو نیکیوں کے پلڑے میں اور اس کے بعد دوزخیوں کو دوزخ والوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور اس حساب کتاب اس رات میں دیا جا رہا ہوتا ہے فرشتوں کو. تو میں اس رات میں جنت البقیع میں گیا ہوا تھا. اور تاکہ جب اس رات کے اندر میرے بھی حساب کتاب لکھے جا رہے ہوں نا تو میں اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہو رہا ہوں. اس رات میں کئی لوگ کفن دھل رہے ہوتے ہیں. اس رات میں کئیوں کو جو زندہ ہوتے ہیں شغل میلے میں لگے ہوتے ہیں ان کے حساب کتاب حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ بس اس نے اس شب برات سے اگلی تک اس نے بدلے سے دنیا سے چلا جانا ہے. تو فرمایا جب میرا بھی حساب کتاب ہو رہا ہے کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے جو 1,24,000 میں سب سے افضل ہے بلکہ افضل تمام کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے افضل ہے کہ میرا بھی جب لکھا جا رہا ہو تو اس وقت بھی میں محمد جب حساب کتاب ہو تو جنتیوں کے خانے میں میرا نام لکھا جا رہا ہو. کریم آقا یہ فرما رہے ہیں اور میں اور تم پھر کس بات کی کس کھیل کی پوری ہے بتاؤ پھر. ہمیں بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا. اچھا اب اس بات یہ چیز ہمیں ملتی ہے شعب الایمان کے اندر سے. ہمیں ملے کریم آقا کے عمل کا. کریم آقا نے یہ بیان فرما دیا. جب کریم آقا نے یہ بات فرما دی کہ شب برات یعنی وہ رات کہ جس رات میں ایک معنی تو یہ ہے کہ دوزخ سے آزادی کی رات. دوسرا معنی یہ ہے کہ شب برات یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے والی رات. اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے والی رات. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. کیا فرمایا کہ ہم نے اس رات یہ لیلۃ مبارکہ اس کو کہا گیا ہے. اس لیلۃ مبارکہ کے اندر کریم آقا نے جو اپنا عمل 15ویں شعبان کا نصف شعبان کی رات کا جو بیان کیا کہ اس رات میں جتنے نوافل کی جائیں جتنی رات تلاوت کی جائے اس ساری رات میں عبادت کی جائے. لیکن یار لوگ کیا کرتے ہیں؟ یار لوگ یہ کرتے ہیں کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. جب فجر کا وقت آتا ہے سو جاتے ہیں. وہ گئی نا ساری ہوگی ختم ساری. جو اصل وقت آیا تھا فرض کا وہ تو چھوڑ دیا اور ساری رات جاگتے گزار دی. تو اس طریقے سے عبادت کرنی ہے کہ ایک کچھ حصہ آرام کر لیا کچھ نفل پڑھ لیے آتے ہیں اور آ کر شروع ہو جاتے ہیں جناب 100 رکعت نفل. اب 100 رکعت میں انسان ہے اس نے 10 نفل پڑھنے تو اس کے بعد شیطان نے آ جانا ہے اور اس نے نیند طاری کر دینی ہے. تو عبادت اس طرح اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے. عبادت کا معنی لذت لینا ہوتا ہے. عبادت کا معنی ہوتا ہے اس عبادت کے اندر آپ سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کو دیکھ رہے ہیں اور کم تر درجہ یہ ہے کہ اس طرح عبادت کر رہے ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایگزامینیشن ہال کے اندر یا ڈیوٹی کے اندر افسر کھڑا ہونا تو بڑی تندگی سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. یا فٹافٹ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے کھڑے ایسا رکھ رہے ہیں. تو جب دائیں بائیں سے کوئی نکل جائے تو پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تو ہر وقت حی القیوم ہے اونگلی اس کو نہیں آتی. تو عبادت اس طرح کرنی ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اس طریقے سے عبادت کریے. تو رات کے اس حصے کو اپنے لیے اس طریقے سے کرنا ہے کہ تھکنا نہیں اور اصل نوافل پڑھے ذکر اذکار کرے پھر آرام کرے اور پھر صلاۃ تسبیح پڑھے. اور سب سے اہم بات کیا کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرے. یہ نہ ہو کہ فجر وقت نظر ہی نہ آئے آپ لوگ. تو بیان میں کر رہا تھا شب برات ہے توبہ و استغفار کی رات ہے جس میں رب نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم جس میں سارے امر جو ہیں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. سارے معاملات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. اب شب برات جو ہے یہ صرف آج کی بات نہیں ہے. تقریباً 10 صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں. ان 10 صحابہ کرام سے اس کے بعد سلف صالحین سے اس کے بعد اولیاء کاملین سے اس رات میں عبادت کرنا یہ ثابت ہے اس کے اندر. لیکن ہماری قوم کا مزاج سالانہ بن گیا ہے. جیسے سالانہ فادر ڈے ہے سالانہ بدر ڈے ہے تو ہم نے سالانہ توبہ ڈے رکھ دیا ہے کہ سال پورا نہیں آنا اس ایک رات میں ڈٹ کے کرنے اس کے بعد پھر معاف ہماری ہوگی ساری.
پھر اس کے بعد رمضان میں آنا ہے، پہلے 4-5 روزے آنے، پھر اس کے بعد کلے مولوی صاحب پیچھے بڈھے بڈھے سارے ہوئے، پھر اس کے بعد آخری راتوں میں آپ نے آنے اور ٹوپیاں پہن کے باہر پھر رہے ہوں گے ایسے کہ ساری رات تہجد بھی گزارنی ہے۔ سو اس عبادت آپ نے کرنی ہے تو کم از کم اور کچھ نہیں، تو ان راتوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ راتوں کا مقصد کیا ہے؟ سیل لگائی جاتی ہے نا، سیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بلایا جاتا ہے، آئیے آئیے آپ ہم سے لے جائیے، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے ایک بہانہ بندے کے لیے مہیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات میں بندہ آ جائے اور آ کر عبادت اس انداز سے کر لے، کیا پتہ اس کا دل چوٹ کھا جائے، اور دل کی چوٹ لگنے کے بعد اس میں اتنی لذت آ جائے اس کی پھر بعد کوئی نماز کبھی قضا ہو ہی نہ ہو۔ مقصد اس کا یہ ہے نا، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ شب ولادت ہو، ان ساری باتوں کا مقصد منتہا صرف یہ ہوا کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس ایک رات میں اب پھر اس پر باقی سارا چھوڑ دے، یہ سالانہ نہیں کرنا، یہ تو روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ کہیں ماں کا فرماتا ہے روزانہ رات کو توبہ کر کے سونا، اپنا محاسبہ کر کے سونا، اور اس انداز سے سونا کہ اے اللہ ہو سکتا ہے صبح ہو نہ ہو، مجھے معاف فرما دے اور عبادتوں پر مجھے طاقت عطا فرما دے، کیونکہ عبادتوں پر طاقت عطا کرنے والی ذات تیری ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ روزانے کی بنیاد پر جو عادت کو لازم کر لیتا ہے، اگر اس رات میں وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ روزانہ شب توبہ ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ کرو اے مومنو، اللہ خود ترغیب دے رہا ہے تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب توبہ تم لوگ کر لو گے نا تو توبہ رحمت کا بہانہ ہوا کرتی ہے، کہ رحمت خدا بہا نامی جو ہے، رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانے، بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، بخشش کی قیمت نہیں طلب کرتی بلکہ بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ بندہ ایک بار آئے تو صحیح نا، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل نہیں، راہ دکھائے کس سے کوئی راہ منظر ہی نہیں۔ حالت کیا ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں لکھواری میں تو بنی میں بیت بارا پھر بھی تیرے در توبہ کی تھی بخشی بخش ہارا کیوں توبہ پڑھنی ہے اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور در ہو تو بتاؤ نا، پر کوئی در نہیں ہے۔ محبوب نے تو یہی بتایا، روبی کشمیر نقشہ کہتے ہوئے کہتے ہیں فضل تیرے دی آس کریم ہورے غرور نہ گائے صدقہ پاک نبی سر بریدہ بخش خطا جو ہوئی توبہ کرو نا مولا، توبہ کرے ملے گا کیا؟ آنا ذرا 29ویں پارے میں رب ذوالجلال فرما رہے ہیں جب تو توبہ کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ یرسل السماء، تیری توبہ کی وجہ سے آسمان سے میں بارش کا نزول کر دوں گا۔ پھر کیا کروں گا؟
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. اس توبہ کے نتیجے میں تجھے اولاد بھی عطا کروں گا. اس توبہ کے نتیجے میں تجھے تیرے رزق کے اندر وسعت بھی عطا کروں گا. کام ایک ہے اور اس ایک کام کے نتیجے میں اللہ 3 انعام دے رہا ہے. توبہ کرنا تیرا کام ہے، پر توبہ اس طرح کرنی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا توبۃ نصوحا.